کو چیلنج کرو، اگر یہ حدیثیں کمزور ہیں بالکل واپس لوں گا، اور اگر صحیح حدیثیں ہیں خود رسول اللہ نے فیصلہ کیا تم یار کیوں دفاع کرتے ہو؟ جنگ صفین کے بارے میں حضرت عمار ابن یاسر دیکھیں نا، پہلے وہ کتنے عظیم آدمی، ان کی ماں سمیہ اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید مکہ، ان کے والد شہید ہوئے، جب ان کو مار پڑتی تھی حضور نے گزرنا دیکھنا کہا اس بیرو اعلیٰ یاسر، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارے لیے اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا جنت کا، اس کا بیٹا تھا۔ اب لوگ ایک ایک پتھر لاتے تھے، حضرت عمار دو دو لاتے تھے، نسل نبی بن گئی، حضور خوش ہوئے، مگر آپ کو اللہ نے، آپ نے جا کر پیار سے ان کی مٹی جاری، مگر افسوس کے ساتھ کہا کہ عمار تو اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور دوزخ کی طرف بلائے گا۔ اگر بخاری اور مسلم سے بڑھ کر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے بات کرو، جب ان میں حضور نے یہ فرمایا، اور یہ بھی ساری امت مانتی ہے کہ وہ معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں سے، اور وہاں ابن حجر اور سارے لکھتے ہیں کہ یار جھگڑا ختم ہو گیا، پہلے کوئی شک بھی تھا نا، عمار کی شہادت نے کلیئر کر دیا کہ حق کڑی کے ساتھ ہے، معاویہ قاتل دوزخ کی طرف بلاتا، اور بعد میں آپ کی فوج سے 12,000 آدمی باغی ہو گیا، جن کو ہم خارجی کہتے ہیں، تھے وہ بھی نیک نیت، وہ ناراض اس پر تھے کہ معاویہ کے ساتھ کیوں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ثالث فیصلہ کریں، کیا فیصلہ کرنا؟ آپ امیر المومنین نے باغی ہے، قرآن کہتا ہے باغیوں کو مارو، سچے تھے، برے نہیں تھے مگر جذباتی، جوش میں بہت آ گیا، امیر المومنین روکتے رہے کہ حالات کا بھی خیال کریں، مگر نہیں مانے، تو ان خارجیوں سے بھی جنگ کرنی پڑی، اس کو جنگ نہروان کہتے، اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ جب مسلمان گروہ میں بڑھ جائیں گے تو ایک گروہ نکلے گا جو دین سے باہر ہو جائے گا، ان کو وہ قتل کرے گا جو حق پر ہوگا، اور طائفتین بالحق کا حضور نے سنتے جاؤ، اللہ کا نبی اتنی پہلے بیان کرتا جا رہا کہ کون حق پر ہوگا، تم رسول اللہ کے منہ میں دینا چاہتے ہو ڈکٹیشن کہ نہیں وہ نہیں یہ حق پر، ایسا نہ کرو، اللہ کے رسول کی بات مان۔ اب جب وہ خارجی مارے گئے، میں نے کہا دیندار بڑے تھے، نماز بہت پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، قرآن تلاوت، ان کی موت پر خود امیر المومنین کے لشکر میں یہ کھلبلی مچ گئی کہ شاید ہم سے غلطی ہوگی، یہ لوگ تو بڑے نیک تھے، تو امیر المومنین نے کہا اللہ کے رسول نے ایک نشان بتایا تھا کہ اس لشکر میں ایک شخص ہوگا جس کا ایک بازو نہیں ہوگا، عورت کے پستان کی طرح گوشت لٹکتا ہوگا، اور جیسے اس کے سرے پر بلی کے جیسے بال ہوں گے، وہ آدمی تلاش کرو، اگر وہ مختلف یاد دینے میں مل گیا لولا تو پھر ٹھیک ہے ہم نے صحیح کیا، نہ ملا تو ہم سے غلطی ہے، اللہ سے معافی مانگی۔ اب لوگ جا کر لاشیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے رہے، ملے نا، انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ نہیں وہ ٹنڈا نہیں ملا، آپ نے فرمایا سادہ کر لا اور سادہ کر رسول کو، اللہ بھی سچا اور اس کا رسول بھی سچا، چلو خود گئے اور لاشیں گڑے سے ادھر ادھر اٹھوائیں، جب نکوانی تو نیچے نکلائے، آپ نے سجدہ کیا اور کہا واقعی اللہ کے رسول نے حق کہا، سارا لشکر تین ہی جنگیں ہیں بھائی، تینوں کے بارے میں اللہ کے آخری رسول کے خود فیصلے، یا تو یہ حدیث کا دفتر دریا برد کرو، پرویزی ہو جاؤ کہ یہ کوئی نہیں حدیث ہے، ماننا ہے تو نکال کر دیکھ لو کہ لکھا ہوا کہ نہیں، اگر لکھا تو اللہ کے لیے نا بغض نہ کرے اہل بیت سے، اہل بیت کی محبت جو ہے نا، فبغضهم من الانسان کفر، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اس کا پکا کافر ہونے کا نشان ہے، فبغضهم من الانسان کفر حقیقی وحبهم عبادہ، ان کی محبت جو عبادت ہے وہ دنیاوی دندہ نہیں، رسول اللہ کے خاندان سے محبت عبادت درجے ملتے ہیں۔